اب آ جاؤ باہر آ کر کھانا ہی بنا لو، بہت بھوک لگی ہے۔ آئمہ نے چیخنے والے انداز میں بولنا شروع کر دیا تو ماہا فوراً ہی کمرے سے نکل کر کچن میں گھس گئی۔ کیا ہوا ہے آئمہ؟ آتے ہی اتنے غصے میں؟ ہمسائی کی آواز سے آئمہ نے گردن گھما کر دیکھا تو ساتھ ہی خوشی سے کہا، کلثوم آؤ تم بیٹھو۔ ماہا بھی کچن سے باہر آئی اور ان کے گلے ملی۔ کیسی ہو ماہا؟ کلثوم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ ہمسایوں کی اس عورت کو ماہا شروع سے بھابھی ہی کہا کرتی تھی۔ اس بار تو بہت دن لگا دیے تم نے آنے میں، تم تو وہاں دل لگا کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہمسائی نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا، اس سے پہلے کہ ماہا کوئی جواب دیتی آئمہ فوراً سے ہی، ماہا جاؤ پہلے ان کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جی اچھا، ماہا نے کہا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خیر تھی آئمہ، تم اچانک چلی گئی، بتایا بھی نہیں؟ ہمسائی نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کرتی کلثوم، یہ جو محترمہ ہے نا، اس نے ماں کے مرتے ہی ماں والی گدی سنبھال لی۔ آئمہ کی بات سن کر ماہا کچن کے دروازے کے اندر ہی رک گئی۔ کیا مطلب آئمہ؟ ہمسائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کو لینے گئی تھی، اس کی چہیتی پھپھو کی بہو کی کال آئی تھی کہ آ کر اسے لے جائیں، بھابھی نے کہا تو ہمسائی کے چہرے پہ حیرانگی کے اثرات اور بھی بڑھ گئے۔ وہ کیوں؟ آئمہ خیر تو تھی نا؟ ارے کہاں کلثوم ان کے بیٹے سے عشق لڑا رہی تھی، اس کا جینا محال کر رکھا تھا، بھابھی آئمہ نے رازداری سے کہا۔ ہائے میں مر گئی، ہمسائی نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر ماہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سارا محلہ ہی تو بھابھی کی فرینڈز کا تھا، مطلب بھابھی اب ماہا کو ہر طرف بدنام کرنے والی تھی۔ ماہا نے چائے آئمہ اور کلثوم کے سامنے رکھ دی۔ بھابھی کلثوم نے حیرانگی سے ماہا کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ ماہا ان کی نظروں سے نظریں چرا کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ کلثوم تو آئمہ سے بھی 10 ہاتھ اوپر کی تھی۔ دیکھو تو چہرے سے کتنی معصوم لگتی ہے، اور وہاں سے تو کافی نکھر کر آئی ہے۔ ماہا کے جاتے ہی کلثوم نے سرگوشی میں کہا، ہاں بھئی، جن کاموں میں پڑی ہے نکھرنا ہی ہے، ایسے ہی تو نہیں بیچاری عنایا پریشان تھی۔ آئمہ نے ماہا کو مجرم قرار دیتے ہوئے کہا۔ کلثوم اور آئمہ کی باتیں سن کر ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اب یہ کیسا امتحان ہے؟ ماہا نے اوپر کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا۔